آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے چھوٹی سی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, سامنے کوئی ہمارے ساتھ, ہم دشمنی کو اتر آتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں ہی دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, ہمارے پڑوسیوں میں دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں سیاسی جماعتوں کو دیکھیں ہم کس حد تک جو چلے جاتے ہیں. ہم تیار نہیں ہیں کسی کو معاف کرنے کے لیے. تو میری زندگی کا, میں اپنی ذاتی زندگی کا آپ کو بتاؤں تو ایک ہی اصول ہے کہ میں یا تو معافی مانگ لیتا ہوں یا میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا. میں اگر سمجھتا ہوں, یقین جانیں, میں اگر سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں غلط ہوں, سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں نے زیادتی کر دی ہے, تو میں صرف ایک کام کرتا ہوں کہ میں اسے کال کر کے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں. اکثر ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے, صرف میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اکثر ایسا ہوا, کچھ لوگ ہمارے کچھ دوست تھے, مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کا زیادتی کر دی, حالانکہ زیادتی میں نے نہیں کی تھی کسی بھی شعبے کے اندر. تو میں نے اسے کال کی, میں نے کہا یار آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. میں نے اسے معافی مانگی اور میں نے فون رکھ دیا. دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس بندے نے آگے 6 آدمیوں کو کال کرے بولی کہ یار ابھی رضوان جعفر کی کال آئی تھی, اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے. اور مجھے لوگ کال کرے کہ یار آپ نے معافی مانگی ان سے. میں نے کہا یار تو کیا ہوا یار, میں نے کہا مجھے بندہ غلط سمجھ رہا تھا, میں نے کہا نہ سمجھے میں سے معافی مانگ لیتا ہوں, کہ مجھے معاف کر دے بھائی. تو ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ اگر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر, اب یہ ہے کہ ہم نے سب نے یہاں سے نکلنے کے بعد میں آپ کو یوتھ پارلیمنٹ کی بھی آفر دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو یوتھ پارلیمنٹ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا اور وہاں پر آ کر آپ جو ہے وہ آپ ہمارے پیج پہ جائیں تو بھی ہماری سندھ کیبنٹ کے, آپ لوگ سندھ میں ہیں, ابھی 3 صوبوں میں ایک ساتھ ہم الیکشنز کرا رہے ہیں, سندھ, پنجاب اور KPK میں. تو اتفاق سے آج ہی ہمارا اس میں ایڈ لگنا ہے, یا پتہ نہیں لگ گیا ہوگا شاید آفس سے ہمارے, رات ہی میں نے اس کو اپروو کیا ہے. تو آپ سب جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے اور آپ وہاں پہ اپلائی کوشش کریں. ادروائز آپ اپنے طور پر آپ جو ہیں وہ آغاز کریں کسی بھی کام کا, ٹھیک ہے, اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے. جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کی بہت طاقت ہوتی ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, لیکن جو گروپس ہوتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ اپنا ذاتی ارادہ کریں تاکہ آپ ایک انڈیویجول ہیں, آپ کو ویلیو ملے, پھر آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ گروپ بنائیں, اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کریں, اور آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, اس کے ساتھ کام کرنا شروع کریں. ہم بحیثیت یوتھ پارلیمنٹ کے یہ بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ٹھیک ہے, اور ہم گورنمنٹ پہ جہاں تنقید کرتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے یہ سب کچھ نہیں کیا صحیح, تنقید بھی ہماری بہت ہوتی ہے, اپنے ٹی وی شوز میں ذریعے بھی میں کرتا ہوں, یا ہمارے ایونٹس میں بھی ہم بہت زیادہ ڈائلاگ سیشنز میں مختلف موقعوں پہ یا ایون سامنے بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں جو ان کے مسائل. لیکن ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ تنقید کرنا آسان ہے, مل کے کام کرنا مشکل ہے. اکثر سارے برے نہیں ہوتے, اگر کہیں کوئی اچھے لوگ بھی موجود ہیں گورنمنٹ کے اندر تو وہ ہم سے صاف کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, مل کے کم کرتے ہیں کچھ بہتری کے لیے کام. اور ایسے تعداد زیادہ ہے, میجورٹی ایسی زیادہ ہے. تو چیزیں بہتر کرنا مشکل کام ہے اور تنقید کرنا آسان کام. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے MPs MNAs کے ساتھ مل کے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور وہ مل کے ان کے ساتھ کرا سکتے ہیں کام آپ کے, ٹھیک ہے. خاص طور پہ دیکھیں یہ جو سوشل ورک ہے یہ براہ راست لوکل گورنمنٹ سے اس لیے اٹیچ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے لوکل سطح پہ موجود ہوتے ہیں. جو منسٹرز ہوتے ہیں, چیف منسٹرز ہوتے ہیں, ایون MN MP ہوتے ہیں, ان کے حلقے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ شاید آسانی سے دسترس میں نہیں آ پاتے, لیکن لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ دسترس میں آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ کام ہو سکتا ہے. تو ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا خیالات کا آپ اظہار کرنا چاہیں تو ہم تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں فورم. جی بھائی آپ سے, آپ
میرا نام محمد بشارت ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے میں ایک کویشچن کرنا چاہوں گا جو کہ کافی وقت سے میرے دماغ میں ہے, اور میں نے کہا کہ ابھی بائی فیس ہی کریں گے, اب موبائل پہ تو ہے نمبر. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یوتھ پارلیمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور ہمارے ینگ نوجوان اس میں بہت سی قراردادیں پیش کر رہے ہیں, اور اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ جس کو جتنا سراہا جائے کم ہے, اور یوتھ کو ان سب چیزوں کی معلومات ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا کویشچن یہاں پہ یہ ہے کہ رضوان صاحب, میں نے جتنی بھی ایکٹیویٹیز دیکھی بہت اچھی, لیکن ہم جب یوتھ کو پورا پارلیمنٹ سکھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو میں نے ایک بھی نمائندہ آج سے یوتھ پارلیمنٹ کا ہمارے اوریجنل پارلیمنٹ تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر یوتھ ہماری پارلیمنٹ میں جائے گی تو وہ سارے مسائل جو ہم یوتھ پارلیمنٹ میں اجاگر کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ پارلیمنٹ میں سالو ہو جائے. تو اس حوالے سے کچھ رائے دیں. جی آپ کی بالکل اچھی رائے ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ نہیں گئے, ہمارے لوگ گئے کافی. اور دوسرا یہ کہ مسئلہ یہ ہے, ایک پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ پارلیمنٹ میں بنیادی طور پہ ایک ان لوگ وہ نوجوان بھی آئے کہ جنہیں آگے پولیٹکس میں جانا تھا, لیکن اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ آئے کہ جو انہی سیاسی جماعتوں سے مایوس تھے. مثال کے طور پہ طلبہ تنظیموں کی مثال لیتے ہیں. طلبہ تنظیمیں میں آپ میں یاد ہوگا کہ وائلنس تھا, لڑائی جھگڑے مار دھاڑ یہ سب چیزیں موجود تھی نا طلبہ تنظیموں میں. ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی, ان کا بڑا زبردست امیج ہوتا تھا, وہاں پہ بہت کوالٹی بچہ جاتا تھا جو سوشل ایکٹیویٹی کرنا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں یا بڑوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بڑے قصے سنائیں گے اسٹوڈنٹ یونینز کے, ٹھیک ہے, کہ جناب کیا زبردست نوجوان ہوتے تھے, کیا مذاکرے ہوتے تھے, کیا ڈیبیٹ ہوتی تھی, کیا پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے تھے, لائبریریوں میں ہوتے تھے, اور کیا انٹلیکچوئل بات کرتے تھے. وہ سارے لوگ جو کہاں جاتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے اندر یا طلبہ تنظیموں میں. طلبہ تنظیموں میں جب پابندی لگی, اس کے بعد پھر طلبہ تنظیموں میں وائلنس آیا, تو اس نے سیاست کا چہرہ بگاڑ دیا, اور ایک پیرنٹس نے کہا بھائی طلبہ تنظیم نہیں جوائن کرنا. بچے نے خود بھی کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ کون لوگ تھے, وہاں پہ وہ لوگ تھے کہ جو مار دھاڑ کرتے تھے, دو گروپ آپس میں لڑتے تھے, امتحانات میں نقل کرواتے تھے, ٹھیک ہے, مطلب یہ سارا وہی. اب ان میں جا کے کوالٹی بچہ کیسے بیٹھے, ان میں ایک اچھے گھر کا بچہ جو کہ اپنا زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, اس گیدرنگ میں کیسے بیٹھے. تو اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, تو وہ یوتھ پارلیمنٹ میں آیا. تو ایک نوجوان جو کہ پہلے ہی تنگ ہے سیاسی جماعتوں سے اور طلبہ تنظیموں سے, وہ کو چھوڑ کے یوتھ پارلیمنٹ میں آیا ہے کہ چلو یار یہاں کہ میں اپنی گرومنگ کرتا ہوں, میں وہ اپنی آواز اٹھاتا ہوں, اپنی چیزیں کرتا ہوں. تو وہ سیاست میں پھر کیسے جائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہے گا میں اپنی یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر امپروو کرتا ہوں, اور پھر میں اپنا ایک کیریئر بناتا ہوں اچھا سا, ٹھیک ہے, اور اس سے بہتر ہے کہ میں اس گند میں نہ پڑوں, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کی سوچ بدلیں, اور ہم نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو ملک سیاستدانوں نے ہی چلانا ہے, اور جب تک جو ہے آپ لوگ نہیں آؤ گے سیاست کے اندر, سیاست میں آنا ایک مشکل کام ہے نا, ایک الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے. یہ سرمایہ دارانہ وڈیرانہ نظام جو ہے وہ آج بھی سیاست میں چل رہا ہے, اور وہی موجود ہے. تو ایک مشکل کام ہے ایک عام متوسط طبقے کے نوجوان کا سیاست میں آنا اور لڑنا, ٹھیک ہے, جانا. اور یہ تو سارا پیسے کا کھیل ہے. آج ایک چھوٹا سا بینر بھی بنانا ہو تو 600 روپے کا, تو ایک جو کھمبے پہ پول پہ بینر لگتا ہے نا وہ بھی 600 روپے کا ہوتا ہے. 10 لگانے پڑ گئے تو 6000 روپے ہوئے, کہاں سے لائے گا وہ ہے. پھر اپنا ایک چھوٹے سے 20 لوگوں کو بلا کے ایک چھوٹی سی دعوت کرنی پڑ گئی. سیاست میں تو روزانہ کا کام ہے, روزانہ کا 25,000 روپے کا کھانا بن رہا ہے, کہاں سے دے گا وہ, ٹھیک. تو یہ مذاق بات تو نہیں ہے سیاست کرنا. تو یہ مڈل کلاس کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا جو ہمارے پاس میجورٹی نوجوانوں کی آئی. اور یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پہ پیرنٹس بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کیریئر بناؤ, کل کو تم نے بھی شادی کرنی ہے, چیزیں سارا جو سلسلہ ہے گھر کو سنبھالنا ہے, تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی. تو آپ ایک سوچ تو بنا سکتے ہیں لوگوں کی, لیکن کسی کو ہاتھ پکڑ کے آپ نہیں لے کے جا سکتے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا, یہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں
ان میں میجورٹی ان لوگوں کی تعداد ہے، میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پہ، جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو سیاست میں نظر آئیں گے. اگر ایسا ہے تو بالکل آئیں گے. وہ آج کوئی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنا کیریئر بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کرنا چاہ رہا ہے، یار میں اس قابل ہو جاؤں پھر میں کودوں گا. اس انتظار میں ہیں بہت سارے لوگ، کیونکہ میں نے کہا نا سیاست ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ اعلی کار بن جاؤ، آنکھ بند کر کے جیے، نعرہ لگاؤ جو بھی سیاسی جماعت کا، اور وہ صحیح بولے غلط بولے آپ کرتے جاؤ. لیکن اگر آپ کے اپنے نظریات ہیں تو اس پہ آپ کو پھر جو ہے خود کو مضبوط ہونا پڑے گا. ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں؟ جی. لاسٹ سیشن میں آپ نے کہا بھی تھا کہ شاید وہ ابھی بات نہیں کی لیکن وہ کہا تھا وہ بات نہیں ٹھیک ہے کہ 20 سال پریپیئر کرنا خود کو کسی پارٹی کے طور پہ نمائندہ ہونے کے لیے، یا 20 سال تک کام کرنا، تو وہ دو الگ چیزیں. تو کام کریں تاکہ وہ چیزیں ہوں. اور وائی پی کے کافی میں نے لوگ خود دیکھیں جو کہ سیاسی جماعتوں کو رہنمائی بھی دے رہے ہیں، لائک یوتھ کاؤنسلز کے ساتھ کام کریں، پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ کام کریں. تو اٹس گڈ کہ خود سے بھی وہ چیزیں کی جائیں، اور انشاءاللہ ہم آگے آنے والے بالکل. وہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی، آج ویسے میں کرنا چاہ نہیں رہا تھا، مریم نے یاد دلائی تو میں کر دیتا ہوں. میں نے کہا تھا یار کہ ابھی عمران خان صاحب نے 22 سال جدوجہد کی، اور آخر میں انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ وہی سارے سرمایہ دار، انہی وڈیروں کو لینا پڑا، انہی الیکٹیبلز کو لینا پڑا. کیونکہ دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ تعلیم نہیں دے رہی، انصاف نہیں دے رہی، تھانہ کلچر آپ کے سامنے ہے، صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے. ایک گاؤں کے اندر ایک جگہ پہ ایک آدمی مجبور ہے کہ یار یہ جو میرا وڈیرا ہے یہی مجھے، میں تھانے میں جاؤں گا تو مجھے بچائے گا، یہی میری فصلوں کی حفاظت کرے گا، یہی میرے بچوں کو تعلیم دے گا، یہی میرا سارا کچھ کرے گا. تو اس کی آنکھیں بند کر کے وہ ووٹ ہی دے گا اس کو، اور کس کو دے گا؟ کیونکہ فیلئر ہے. ریاست جو ہے وہ اس کو امپاور نہیں کر رہی. اگر آج وہ آزاد ہو جائے، اسے پتہ ہو کہ جناب مجھے حق اور انصاف کی بنیاد پہ انصاف ملے گا تانے سے، مجھے جو ہے سرکاری اسکول پڑھا ہوا ہے، یہ میں کسی کی بھیک پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر جو ہے میرا بچہ پڑھے گا، یہاں پہ سب کچھ، تو پھر وہ آزاد ہوگا اپنے ووٹ دینے کے اندر. لیکن چند لوگوں کی اجارہ داری ہے اس ملک کے اندر، آج بھی وہ جاگیردارانہ نظام جو ہے موجود ہے. وہ الیکٹیبلز ہیں، انہوں نے لازمی جیتنا ہے. تو عمران خان ان کو نہیں لے گا تو کس کو لے گا؟ اسے وزیر اعظم بننا ہے. تو 20-25 سال تک اگر یہ اسی طرح سے وزیر اعظم بننا ہے تو ہم کیوں نہ اس 25 سال کی جدوجہد کے بجائے 1 سال کی جدوجہد کریں. ہم 1 سال میں وہ گروپ بنائیں کہ ہم جو ہیں وہ اثر انداز، جس کی بھی حکومت ہو، ہم اپنا ایجنڈا لے کے جائیں کہ بھئی ہم یہ بات چاہتے ہیں اور آپ یہ کیجیے. میں اس سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ بہت ساری باتیں منوا سکتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، اور حکومتیں اب اس جگہ پہ آ گئی ہیں، آج سوشل میڈیا کے دور پہ انہیں کرنا ہوگا. یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ حق کی بات کریں گے تو اب وہ پرانا دور گیا کہ جناب آپ آواز ہی اٹھاتے رہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. آج وہ بات ماننی پڑے گی. اپنے اندر اتنا دم لے کر آئیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جناب اتنا پیسہ، اتنا کروڑوں اربوں روپے لگا کے اور وزیر اعظم بنے اور حکومتیں بنائیں. ہم اس 1 سال کے اندر جو بھی وزیر اعظم بنائے، جو بھی وزیر اعلیٰ بنائے، جو بھی میئر بنائے، اس سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں گارنٹی سے، آپ کے اندر یہ دم آنا چاہیے. اور یہ دم آپ کو 25 سال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 6 مہینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم سر جی، میں نذیر احمد بات کر رہا ہوں. سر بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی یہ جو فاؤنڈیشن وغیرہ بنے باہر وہ کام کر رہے ہیں ان بچوں پر جو پہلے سے ہی ایجوکیٹڈ بچے. اب الطاف حسین حالی بھی اس کے خلاف تھا کہ گداگری پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی کراچی میں اگر آپ بات کریں تو ٹاپ 10 میں آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے سے جو بیگنگ کر رہے، بڑے ہو کے وہ پھر موالی بن جاتے، وہ کیا کرتے سمجھ سے بات. اگر اس کے لیے بھی کوئی نظام بنایا جائے، ان کو بھی ایجوکیشن دی جائے، ان کو لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس طریقے سے آپ یوتھ جو بھی ہے آپ چلا رہے ہو، ان کے لیے بھی کوئی اس طرح نظام ہونا چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اکثر سوچتا تھا کہ یار یہ سیلانی والے کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ یہی پیسہ جو ہے کوئی ایسی جگہ بنا دیں کہ جس میں لوگ ہنر سیکھیں اور ان سے کھانے کے بجائے لوگ اپنی خود کھائیں. میں سوچتا تھا اس سوال. تو میں نے ایک ٹی وی شو کیا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ سوال میں نے وہاں کیا. مجھے اس کا بڑا خوبصورت جواب ملا. ٹھیک ہے، اب مجھے جواب یہ ملا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں صدقے کے، زکوٰۃ کے،
खैरात के, फितरे के बकरे कटवाते हैं, हम उसका लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, कोई और ये काम कर ले जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना? हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं ना। आप ये जो हुनर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आए और ये काम कर शुरू कर दे, तीसरा बंदा आए वो ये काम शुरू कर दे, चौथा बंदा आए वो ये काम शुरू कर दे। वो अलग बात है कि सैलानी ने फिर खुद भी ये काम शुरू कर दिया और वो ये काम भी कर रहे हैं, लोगों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं और हुनरमंदी की चीज़ें सिखा रहे हैं, रोजगार की चीज़ें सिखा रहे हैं, वो लेकिन उस वक्त नहीं सिखा रहे जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो बात बिल्कुल ठीक है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अब हम ये काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जरा उन बैगर के सोचनी सोचना चाहिए। अब एक ग्रुप उठे वो करे बैगर के लिए काम, एक और ग्रुप उठे वो कहे कि जनाब इस शादियों में जो खाना ज़ाया होता है वो इतना बचता है और पिकता है, हम इसका जमा करेंगे रोज़ाना रात को और हम जाके लोगों को खाना खिलाएंगे, वो खाना, ठीक है, ठीक है, फूड सेवर, ठीक है, ऐसा हो रहा है। एक और ग्रुप उठे वो कोई और, देखिए हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कहें कि यार आप ये काम कर रहे हैं, ये दूसरा क्यों नहीं कर रहे, तो ये बात गलत है। वो ये काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप उठे वो दूसरा काम करे, तीसरा ग्रुप उठे वो तीसरा, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप जिस काम को समझते होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे काम हुकूमतों के होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, अभी सिंध असेंबली में एक बिल आ रहा था कि सिंध में गदागरी पे पाबंदी लग रही थी, आपको पता है ये बात? वो आते आते अभी रुक गया मामला, लेकिन आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और मुझे उम्मीद है और मैं इसके सपोर्ट में हूं कि यहाँ पे गदागरी पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ानों में 3 लाख लोग कराची आते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए पूरे पाकिस्तान से। तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ये वो मासूम नहीं है। आप उन्हें अगर पढ़ाना भी जाएंगे ना, वो नहीं पढ़ेंगे बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें बच्चे अगवा भी किए जाते हैं, उनके आज़ा भी जो है वो, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके पीछे पूरा एक गैंग काम कर रहा है, ठीक है। और इस पर प्रोग्राम्स भी हुए बहुत सारे, इस पर मुख्तलिफ ड्रामे भी आए हैं, फिल्में भी आई हैं जो, तो इस पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हुकूमतों के करने की होती है, इस पर थाने इन्वॉल्व हैं। अब मैंने एक सवाल किया किसी से कि कराची में टॉप 10 जगहें कौन सी हैं जहाँ पे भीख सबसे ज़्यादा मिलती है, एक मिसाल के तौर पे। इसका जवाब भी बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे मिल गया, ठीक है। पता चला जनाब तारिक रोड का एक सिग्नल है शहीद मिल्लत का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीख मिलती है। अब दिलचस्प बात यह है कि बात सबको पता है, लेकिन खड़े वही 6 फकीर वाले होते हैं वहाँ पे। पूरे कराची के फकीर वहाँ क्यों नहीं आ जाते? इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये सब जो है तो ये बहुत बड़ा हमारे इमेज के लिए भी बड़ा ख़राब है। फॉरेनर्स जब आते हैं उनको जिस तरह देखते हैं यहाँ पे बैगर्स को, तो ये इसको भी देखना होगा। जी और कोई बात? जी, इसमें आपका सवाल मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, या मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं, अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? चलिए ये सवाल मेरे आपसे है, आप बताएं आप कैसे इसका आगाज़ करेंगे? यहाँ से निकले आप 3 दिन रहने के बाद, अब आप चाहते हैं कि हम कुछ करें अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, कुछ सोचा है आपने कैसे करेंगे? चलिए ये बताएं क्या करेंगे? बस दोबारा वही शुरू हो जाएंगे जैसे थे आप, या आप कहेंगे नहीं यार मैं अपना संडे का एक दिन जो है हम मिल के कुछ करेंगे, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर हम मेडिकल, जैसे मैं आपको ऑफर देता हूँ, चलें या आज मैं ऑफर देता हूँ आपको, कराची में किसी भी इलाके में मेडिकल कैंप लगाना है, मैं फ्री लगवा के दूंगा, डॉक्टर्स भी दूंगा, दवाई भी दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। अब आप मुझे बताएं, आप में से कौन है जो अपने इलाके में मेडिकल कैंप लगाना चाहता है? मुझे बताएं, मैं तैयार हूँ देने के लिए। आप कहें कि हम हर महीने के पहले संडे, हर संडे को भी छोड़े चलें, महीने में एक दिन, हर महीने के पहले संडे अपनी कच्ची आबादी के अंदर एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, जहाँ पे डॉक्टर्स को लोग नहीं दिखा पाते, इलाज नहीं करवा पाते, मेडिसिन नहीं है, उनको चेक होने चाहिए फ्री। वहाँ पे कुछ टेस्ट भी करवाऊंगा, 2-3 जो बुनियादी टेस्ट होते हैं जो कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो टेस्ट नहीं करवा पाते, वो टेस्ट भी होंगे। चलें अब बताएं कौन करेगा? ये सिर्फ कराची में ही है, और कौन से इलाके बताएं आपके? इलाके जो है ना उसको पहले प्रायोरिटी दें, जहाँ पे आप आए, जहाँ कराची से आगाज करेंगे हम, और भी आप बताएं आप कौन से इलाके से हैं? वैसे मैं इधर से हूँ, गुलशन मेवार से। हाँ, इसके अलावा आबाई इलाका तो अटक है। अटक है जी। अच्छा चले, अभी तो चले आप यहाँ से पे बैठे हैं तो यहाँ की बात कर लेते हैं। हाँ सईदाबाद। हाँ सईदाबाद में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ का इलाका क्रिएट करें, ठीक है। आप अपना
ظاہری بات ہے میڈیکل کیمپ لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں بینرز لگانے ہوں گے، وہ سوشل ورک کریں، ایک ہفتہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جناب فلاں سنڈے کو فلاں جگہ پہ میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے، آپ آئیے ڈاکٹر سے اپنا جو ہے ٹیسٹ کروائیے، آپ کی فلاں شوگر ٹیسٹ ہے، بنیادی جو 2-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر فری دوائیں بھی ہم اس کی فری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خدمت ہوگی بہت بڑی، لوگوں کا ایک بھلا ہو جائے گا. بہت سے لوگ نہیں جا پاتے ہیں اس میں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، تو ان کو ان کے علاقے میں فیسلٹی مل جائے گی، ٹیسٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ چیز جو ہے آپ آغاز کریں. اگر آپ یہ 3 دن لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ بولیں کہ جناب یہاں سے نکلنے کے بعد ہم کچھ کریں گے. وہ کیا کریں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو میڈیکل کیمپ کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرا بتائیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم. مثال کے طور پر چلیں دوسرا کام بھی میں ہی دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں پودے لگاتے ہیں. ابھی یہ موسم ہے بہار کا، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل موسم ہے فروری اور مارچ کا، جس میں آپ جو ہے وہ اس طرف آپ کو بڑھنا چاہیے اور پودے لگانے چاہیے، ٹھیک ہے، باہر کے موسم کے اندر. آگے مونسون کا سیزن آ جائے گا، وہ بھی بہت زیادہ اچھا سیزن ہوتا ہے لگانے کا. اگر آپ گرینری پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پودے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ بولیں کہ جناب ہم نے جو ہے 100 درخت لگانے اپنے علاقے کے اندر. اچھا، پودے کا تعلق جو ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لگانے سے نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے سے. اگر آپ کسی سڑک پہ کسی فٹ پاتھ پہ پودا لگا دیں اور بھول جائیں اس کو، تو وہ پھر پیسے ضائع کیے اپنے قوم کے، بیکار ہو گیا نا. وہ تو 2 دن چلے گا، بیکار ہو جائے گا. اگر آپ اپنے مدرسے میں ہی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مدرسے میں ایک جگہ ہے چھوٹی سی، یہاں پہ ہم جو ہے گراس بھی لگاتے ہیں، یہاں پر ہم کچھ پودے بھی لگاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے، یہاں پہ ہم درخت لگاتے ہیں تاکہ کل کو درخت بنے. اور آپ ذمہ داری لیں کہ جناب اس کو میں روزانہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ اس میں پانی ڈالا جا رہا ہے نہیں جا رہا، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے نہیں جا رہا. تو آپ وہ پلان کریں، ہم آپ کو پودے دیتے ہیں، ہم لگائیں. یونیورسٹی میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قریبی پارک میں، جہاں پہ اس کا والی موجود ہو، لاوارث نہ ہو وہ پودا، اس کا کوئی وارث ہو. اگر وارث ہے تو پودا لگائیں، ورنہ نہ لگائیں. جی بھائی. رضوان بھائی، ویسے تو آپ کے ساتھ 2 پروجیکٹ ہمارے ہوئے تھے گرینری کے حوالے سے، جس میں ایک گرین کراچی اور کلین کراچی تھا، اور ایک گرین ریولوشن کا تھا. تو میرا تعلق ویسے لوکل گورنمنٹ سے بھی ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل سے. اچھا، ڈسٹرکٹ یوتھ افیئرس کمیٹی کا میں چیئرمین بھی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ابھی میرے ویسے میڈیکل کیمپ چل تو رہے ہیں اسکولس کے اندر، لیکن میں اس کو علاقائی سطح پہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں. تو ایک ہمارا یہ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا میں ایک پروپوزل ایسا بھی کوئی ڈیزائن کر کے دے دوں، اسکولس کے اندر جو ہے پرنسپل ٹیچرس کی کچھ شارٹیج وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ آکسفورڈ لیول کا جو سلیبس نہیں مل پاتا ہے، تو ایک ایسا کوئی پروجیکٹ ریڈی کر لیا جائے کہ کچھ ایسے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو آکسفورڈس کی تعلیم حاصل کیے ہیں، آپ کے پاس ایسے ہیں کچھ، یا وہ لوگ جیسے کہ آپ کے ڈیبیٹ سوسائٹی سے جو ہے وہ نکلے ہیں، جس میں اویس ربانی صاحب ہیں، طلحہ صاحب ہیں، شہزادی کا بل ہے، یہ لوگ آئیں اور بچوں کو موبائل سے اور تقاریر کے حوالے سے جو ہے ٹپس اینڈ ٹرکس دیں. اس کے لیے پھر کاؤنسل ہال ہے، تو وہاں پہ ہم ان کا کوئی ایک سیمینار اس طریقے کا ارینج کروا دیں. دوسرا گرینری کے حوالے سے کچھ اسکولز ایسے ہیں ہمارے کہ جہاں پہ گرینری بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہ پلانٹس آپ اگر پرووائڈ کرتے ہو تو لیبر میں دے دیتا ہوں، تو پھر جو سکی حسن کی یہاں سے ٹیم آئیں گے اس کو بھی ہم اس میں انگیج کریں. تو ایک یہ پروجیکٹ بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ اسکول میں ہفتہ صفائی ایک مہم کر دیتے ہیں، جس میں لیبر میں پرووائڈ کر کے مشینری لگوا کے اس کی ایک صفائی کروا دوں، اور ان کا بھی ایک اس میں انپٹ بھی آ جائے گا. دین نیکسٹ مرحلے میں اسی اسکول میں ہم لوگ گرینری بھی کروا دیں، اور ان بچوں کی ذمہ داری لگائیں کہ ایک پانی گلاس اگر آپ پی رہے ہیں تو اس پودے کا بھی خیال آپ نے رکھنا، اس کو بھی پانی. بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی ایک اربن فارسٹ کا بھی ایک پروگرام ہے سندھ گورنمنٹ کا، جو کہ ہمارے پاس بالکل تیار رکھا ہوا ہے، ہمیں سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کچھ جگہیں پورے سندھ میں، صرف کراچی میں نہیں، پورے سندھ میں، کہ جہاں پہ ہم آرٹیفیشل فارسٹ کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، ہماری بھی کچھ مصروفیات ہیں، شاید ان کی بھی مصروفیات ہیں، تو وہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے کسی ایک جگہ پہ ہم ایک فارسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے آرٹیفیشل فارسٹ بنانا شہروں کے درمیان کے اندر.
تو اس سے بھی آغاز ہو سکتا ہے. اس میں پوری گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی دے گی, فائنینشیل بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی چیزیں بھی, اکوپمنٹس بھی, اور ساری چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں.